بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی احساس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی احساس اور اجزائے ترکیبی۔ نظریہ پاکستان کے اساس دین اسلام ہے کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ دین کے ساتھ ان کی محبت اور لگن بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا اور دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کے پس منظر میں وہی احساسی اصول کار فرماتے جنہوں نے مسلمانوں کو برصغیر میں الگ تشخص دیا۔ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ مغربی نظریات کے برعکس مسلمان قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن یا نسل، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تمام قوانین کو اسلامی تعلیم کے مطابق بنانا تاکہ ہماری قوم دنیا کی اقوام میں باعزت مقام حاصل کر سکے۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی زندگی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا، وہیں اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام بھی تھا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ چونکہ انسان کی حیثیت دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے، جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں اقتدار کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کو مان کر عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ معاشرتی عدل و انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں اہم عناصر ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابر کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں بھی تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل کے برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق دیے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان، مذہب، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب اس ملک میں ہم آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ قائد اعظم نے مزید فرمایا، اقلیت کسی بھی فرقے یا مذہب سے تعلق رکھے، اس کا ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں، سب کو برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کے آئین میں بھی غیر مسلم اقلیتوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔